الحمد لله الذي هدانا إلى ود النبي وأهل بيته المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تاریخ آل جبر پر ہیبت حسین کی، تاریخ آل جبر پر ہیبت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. اے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے. آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی. اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی ہے. اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی. نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی بھی وہی. نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی بھی وہی. ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی. کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت کافر وہ کس طرح. ہاں مل کے ذرا
کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت راہبر شریعت رونق خانوادہ سادات حمدانیہ رونق بزم علم و عرفاں جگر گوشہ غوث زماں پیر طریقت قبلہ سیدی سید جاویر علی شاہ صاحب حمدانی ادام اللہ فیوزکم السامی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف، فاضل جلیل عالم نبیل مجاہد اہل سنت حضرت محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم القدسیہ، لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات رونق محافل اہل سنت رونق خانوادہ سادات حمدانیہ قبلہ پیر سید انوار حسین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم القدسیہ، لائق صد تعظیم و تکریم جملہ علماء کرام جمی سادات والا مرتبت مجاہد اہل سنت مولانا علی تاج زیائی صاحب، حضرت محترم مولانا عمر تاج زیائی صاحب، خطیب اہل سنت مولانا مفتی محمد منیب الرحمان زیائی صاحب، دیگر جملہ علماء کرام سناہانان مصطفیٰ جمی عازرین و سامعین خادم دربار عالیہ بنگالی شریف، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی چند لمحوں کی صحبت کتنا کمال ہوتا ہے، اور ایک شخص کا زمانہ بیت گیا حضرت محترم مولانا حافظ شبیر صاحب دامت برکات، میں اکثر ان کا حضور نام بھول جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں واللہ عالم میرے ہو جاتا ہے، امید ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ باقی ہر اس شخص سے ہمیں محبت ہے جس کے دل میں نبی پاک کی آل اور صحابہ کا ادب اور محبت ہے۔ جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محافل ذکر حسین کا یہ سلسلہ ہے، آج تیسری محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اس محفل میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور آپ کو اور ہم سب کو باقی محفل میں شرکت اور سماعت کی توفیق نصیب فرمائی۔ روزانہ کی محافل ہیں، میں اس لیے بہت لمبا موضوع اور عنوان نہیں شروع کروں گا، کوشش کروں گا کہ آج کے جتنے منٹس میں گفتگو کروں کوئی پیغام دے کر جاؤں اور کوئی درد دے کر جاؤں۔ سب سے پہلے ایک حدیث آپ نے سننی ہے، اور اس حدیث کے بعد پھر انشاءاللہ آگے میں گفتگو کروں گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو اہل بیت ہے، آپ کی اہل بیت کی محبت ہر ایمان والے شخص پر فرض ہے۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے، سبحان اللہ۔ بلکہ میں موضوع دوسرا شروع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، ان کی اہل بیت کی محبت عین ایمان، عین اسلام، جان ایمان، جان اسلام ہے، اور تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے۔ حضرات، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں سوچ سمجھ کر آپ کے سامنے یہ جملہ بول رہا ہوں۔
اور آپ بھی غور سے سنیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے خوشک سبحان اللہ نہیں کہنا، کیونکہ آگے میرے سارے دلائل آئیں گے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کی آل بیت اطہار کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے، اور سب فرضوں میں سے بھائی بولیے بڑا فرض ہے، تمام فرائض دینیہ میں سے سب سے بڑا فرض نبی و آل نبی کا پیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح نماز پڑھنا آپ ساری رکعتیں پڑھ لیں، لمبی قرات کر لیں، اور جب آپ سلام پھیریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اوہو میرے وضو کا سلسلہ ٹھیک نہیں تھا، یا میرے کپڑے ناپاک تھے، یا میرا منہ قبلے سے ادھر ادھر تھا، تو بتائیے وہ جو پڑا ہوا ہے اس کو نماز شمار کریں گے؟ کیا آپ کی وہ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ نماز کے فرائض کی ادائیگی وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن ان نماز کے فرائض کی ادائیگی سے قبل شریعت نے کچھ چیزیں شرط رکھی ہیں نماز کے لیے، اور وہ شرط میں ایک یہ بھی ہے کہ بھئی اس بندے کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اس بندے کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ گویا نماز بعد میں اور وضو پہلے۔ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری آل بیت کے ساتھ میری اور اللہ کی وجہ سے پیار نہ کر لے۔ اس کا گھر جا کے تولتے رہیے گا، ناپتے رہیے گا۔ بھائی نماز روزہ زکوٰۃ تو تب ہوگی جب ایمان ہوگا۔ بھائی میں پھر جملہ بول رہا ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج تو تب ہوں گے جب ایمان ہوگا۔ نماز کی بات نبی نے بعد میں کی ہے، نبی نے فرمایا ایمان بھی اس وقت تک دل میں داخل نہیں ہوتا جب تک دل میں محمد کی آل کا پیار موجود نہ ہو۔ اسی لیے تو پھر ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ یار میرے سامنے پھر وہی گنگایا لکامی شروع ہو گیا یار، یہ بولے ذرا جو سامنے بیٹھے ہیں، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ یہ بات بڑی واضح اور بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جب تک کسی شخص کے دل میں حضور سید عالم کی والہانہ محبت اور آپ کی اہل بیت کی والہانہ مودت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ شخص مومن، بولیے یار بولیے ماشاءاللہ، اس وقت تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ پیغام تھوڑا سا چلا جائے کہ میں ایک چیز یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے حق ہے آل محمد کی عقیدت اور محبت ادا کرنے کا، ہم میں سے نہ شیعہ نہ سنی نہ وابی کوئی بھی مسلمان اس طرح حق ادا نہ کر رہا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔
میں صحیح بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان سب نے سیزن رکھا ہوئے آل نبی کے لیے. رب کی عزت کی قسم اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں، جس طرح آپ کی زندگی کے لیے سانس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات کے لیے یہ سانس ہر وقت ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی زندگی کے لیے آل محمد کا پیار ہر وقت ضروری ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بولیے. میں کھری بات بعض اوقات کرتا ہوں، کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میرا، لیکن اب کچھ عرصے سے ایک مزاج ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ اور رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاتھوں پہ کوئی اٹھائے تو ہمیں کون سا جناب آسمان کے تارے مل جائیں گے، اور اگر ہمارے خلاف کوئی بدتمیزی کرے تو پھر کیا ہو جائے گا. گرامی المرتبت حاضرین، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، حق تو یہ ہے کسی بھی سنی یا شیعہ یا وہابی کسی مولوی کے سر پہ تیلا رکھ کے اسے قرآن اور اللہ کی قسم دے کے پوچھو، یار تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتا حضور نے سب سے زیادہ زور نماز پہ دیا ہے یا آل محمد کے پیار پہ دیا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، بندہ مومن ہو حلالی ہو، وہ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے جتنا زور اپنی آل بیت کی محبت پر دیا ہے، اتنا نہ نماز پہ دیا ہے نہ روزے پہ دیا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سب مانتے ہیں، یہ سب کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ حضور نے آل نبی کے پیار اور ان کے حق کی پہچان کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا ہے. یہ سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں. اور اگر کوئی بے ایمان انکار کرے تو جائے جہنم میں. میں کچھ چیزیں آگے عرض کروں گا. صحاح کے اندر، صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واضح روایات موجود ہیں کہ میرے رسول کی آل بیت کی محبت یہ نماز کی قبولیت کا بھی ذریعہ اعلیٰ ہے. یعنی آل نبی کا پیار اگر نہ ہو تو نماز بھی منہ پہ ماری جاتی ہے. آل نبی کا پیار اگر نہ ہو تو نماز بھی کبھی بندے کی قابل قبول بولتے جائیے نہیں ہے. حضرات گرامی، میں نے جو لفظ بولا ہے کہ آل بیت کے حوالے سے ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اگر حضور نے مسواک کا حکم دیے تو 5-7 حدیثیں ہوں گی، نماز کا حکم دیے تو 20-25-50 حدیثیں ہوں گی. اگر حضور نے دیگر چیزوں کی اہمیت پہ زور دیا ہے تو چند حدیثیں ہوں گی. آل بیت کی محبت، ان کے ادب، ان کی عظمت، ان کی شان کے حوالے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں ہیں. تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم علامت کے طور پر مسواک کے لیے تو کپڑے میں جیبا بنواتے ہیں، ہم یہاں قمیض میں جیبا بنواتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ یہ جیبا الگ سے کیوں، کہا یہاں سامنے مسواک رکھو تاکہ دیکھنے والے کو یاد آ جائے کہ میں نے کہیں مسواک چھوڑا تو نہیں ہے. اور یار کسی ایک دن یہ والے کپڑے پہنو، کہا نہیں، ہر کپڑے کے ہر جوڑے کے ساتھ یہ یہاں مسواک والا جیبا ضروری بنانا ہے تاکہ لوگوں کو سنت یاد رہے. وہ بندگان خدا، وہ جو سنت یاد کرنے کے لیے اتنے اہتمام ہے، تو جو فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کیا ہے؟ طبرانی کے اندر حدیث ہے. اب ذرا یہ میں خشک باتیں نہیں کر رہا ہوں، سنیے مواد اور مٹیریل سنیے. میرے سونے نبی، میں بعد میں بات کروں گا. ہماری محفل کے دوران بڑے علماء تشریف لائے جن کی بڑی خدمات ہیں. حضرت محترم قبلہ مولانا خلیفہ حامد نواز صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، ہمارے مجاہد جناب مولانا حبیب رضوی صاحب، اور مجاہد اہل سنت مولانا محمد اصغر مفتی اصغر علی ہزاروی صاحب، اور بالخصوص ہماری چکری کے علاقے کی رونق اور مجاہد محبت اہل بیت کا درد رکھنے والے جناب محترم مولانا
قاضی معراج صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب میں بغیر رکے انشاءاللہ شان اہل بیت کے حوالے سے چیزیں عرض کروں گا. میرا دل کرتا ہے کہ کوئی تاکہ کل یہ نہ کہ جی کتھوں بیان کی تھے، لہذا میں حوالہ ساتھ دوں گا. اور یاد رکھیں یہ تھوڑے سے حوالے، چند حوالے ہی بندہ بیان کرتا ہے، وگرنہ اگر میں ساری کتابوں کے حوالے شروع کر دوں تو 50 کتاب کے اندر ایک حدیث کا حوالہ موجود ہے. تو بہرحال طبرانی شریف کی روایت ہے، میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا، میرے سونے نبی، اے پائی جی ادھر تقریر میں کر رہے ہیں، ادھر مڑو، ادھر ہنج مڑو. میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، کون میرا سونا نبی، کون میرا پیارا نبی، محبوب یگانا ہے. تعارف ہو رہا ہے نا، تعارف ہو رہا ہے. اے محبوب یگانا ہے، او بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، حسنین دنانا ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت. میں اگے جا کے کوئی جملہ میں صرف 2 چیزاں تے رکاں گا تے تسیں نے گل سمجھنی کہ بچ کوئی گل ہے بندہ کوئی چھوڑ کے جا رہا. الزموا مودتنا اہل البیت. میرا نبی فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. جڑے پڑھے لکھے لوگ نے پہنچ گئے میں کی کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک یقیناً جب تشریح نہیں ہوگی اوروں کو سمجھ نہیں آئے گی. ذرا غور کرنا، ہم اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِنَا. میرا نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ جسے موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں ہم آل محمد کا پیار ہوا، ہم آل محمد کا پیار ہوا، وہ ہماری شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. کسی بھی بندے کا کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہم آل محمد کی حق کی معرفت حاصل نہ کر لے. دوستان گرامی، میں نے ابھی تشریح نہیں کی، میں کچھ اشارے کر کے آگے بڑھوں گا. بس آپ نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے، احبنا اہل البیت مودتنا اہل البیت. میرا نبی دوسری جگہ فرماتے ہیں، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عترتی احب الیہ من عترتہ ویکون اہل بیتی وَيَكُونَ أَهْلُ بَيْتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ. یہ بیہقی کی حدیث ہے. امام بیہقی سے اپنی سند سے روایت فرماتے ہیں، دیگر درجنوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود. میرا سونا نبی فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اور میری اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے.
اور میں محمد، میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستان گرامی، میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کی ایک اور حدیث سنیے، ایک وہ جو قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمائی، میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے آقا حضور نے فرمایا، اور بڑا واضح طور پر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت۔ یار یہ میں چاند حدیثیں بیان کر کے میں آخر میں جب جملہ دوں گا تو پھر انشاءاللہ اپنے دے کلیجے ٹھنڈے تے منافقاں دے دلاں دے چھری۔ میرا نبی ادھر بھی قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ میرا نبی فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، مستدرک الصحیحین میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ینابی المودہ میں موجود ہے، الصواعق المحرقہ میں موجود ہے، کنز الامہال میں موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرا نبی قسم کھا کے فرماتے گئے، اللہ کی قسم میں کوئی بھی بندہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، کوئی بھی، چاہے وہ دور صحابہ کا ہو یا دور حاضر کا ہو، کوئی بھی۔ دوستان گرامی، میرا نبی یہ حکم، یہ حدیثیں اپنے یاروں کو سنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دور ادھر سے نکل جائے۔ میرا نبی فرماتے ہیں، کوئی بھی بندہ چاہے حاجی ہو، نمازی ہو، تابعی ہو، غازی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ہم آل محمد سے، ہم آل، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم آل محمد سے جو بغض کرتا ہے اللہ اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ دوسری حدیث، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا۔ جو بھی ہم آل نبی سے، یار اس جملے پہ میں زور دے رہا ہوں، جو بھی ہم آل نبی سے، آل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، ایسے بندے کو اللہ قیامت والے دن یہودی کر کے اٹھائے گا۔ نبی کے صحابی بولے، یا رسول اللہ، ان صام و صلی، اگرچہ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے، میرے نبی نے فرمایا، ان صام و صلی و صام انہ مسلم، چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے، خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، بات بس یہی ہے، آل کا بغض دل میں ہوگا، یہودی ہو کر اٹھے گا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام ابن عساکر اس کو روایت کرتے ہیں، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ مانن یہ حدیث دیگر حدیثوں کی قوت و تقویت سے حدیث صحیح بن جاتی ہے۔ اچھا، میں اگر چاہوں تو اور درجنوں حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں رک کر اسی پہ جملہ دے رہا ہوں، اسی پہ نقطہ دے رہا ہوں۔ غور کرنا دوستو، ادھر میری طرف توجہ۔ ایک ہوں میں اور ایک ہے میرا گھر، میں اور ہوں، میرا گھر اور ہے۔ ایک ہوں میں، ایک ہے میرے دوست یار، میں اور ہوں، میرے دوست یار اور ہیں۔ تو اگر نبی پاک اپنے صحابہ کے حوالے سے بات کریں گے تو کیا فرمائیں گے؟ میرے صحابہ، ہم صحابہ نہیں۔ بھائی حضور جب بھی فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ، ہم صحابہ نہیں۔ یعنی میرا چیلنج ہے، پوری تاریخ، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک روایت بھی نہیں کہ نبی نے خود کو زمرے صحابہ میں رکھا ہو۔
یا کبھی حضور نے یہ کہا کہ ہم امت محمد، میری امت کہا، ہم نہیں. لیکن جب آل کا مسئلہ آیا فرمایا ہم آل بیت. میرے خیال میں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. بھائی اللہ کا نبی خود کون آل میں داخل کر رہے ہیں، حالانکہ آل حضور کی ہے، حضور آل میں نہیں ہے، حضور کی آل ہے. پر جب نبی حب کا یعنی پیار کا حکم بیان کر رہے ہیں پھر بھی احبنا اہل البیت خود اس میں داخل ہیں، اور جب بغض سے روک رہے ہیں پھر بھی خود اس میں داخل ہیں. پتہ ہے اس کا سادہ معنی کیا ہے؟ سادہ معنی یہ ہے کہ ویسے اگر کسی نے زید عمر بکر سے بغض رکھا وہ زید عمر بکر کا بغض ہوگا، لیکن کسی نے اگر زہرا و علی و حسنین سے بغض رکھا یہ ان کا بغض نہیں، مجھ محمد کا بغض ہے. ویسے پیار اپنا اپنا، میں ہوں، میرے دوست ہیں، میری اولاد میری اولاد ہے. لیکن نبی نے خود کو نہ کہہ کر اہل بیت کا حکم میں رکھ کر بتا دیا کہ میرے اور علی کے پیار میں فرق کوئی نہیں. اے جڑے صرف منہ چاہ کے تکی جا رہے ہو پتہ نہیں کہڑیاں جہاندیاں گلاں ہو رہی ہیں، خدا دیو بندے ہو تسی نہیں مسلمان ہو. آج چکو تے سبحان اللہ دی آواز. قبلہ شاہ جی ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا تو بابے ہیاں کرن آکھن اللہ کی قسم 60 سال ہوئی عمر، ایک آکے 70 سال. ایک قریشی ری جڑیاں گلاں دسنے پہلی باری سنی. میں کہ قریشی ری اپنے ابے دی کتاب وچوں دسنے، میں کوئی اپنے ابا جان کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو سنا رہا ہوں. یہ صدیوں پہلے اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اب اگر کسی نے وہی چند روایتیں آپ کو سنا کر آپ کو عظمت و شان اہل بیت جیسا کہ حق تھا اس کا ویسے اگر نہیں سنائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہمیں تو سرخرو ہونے دو نا، تاکہ جب ہم بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں ہم سے پوچھیں ہاں بتا کیا کر کے آیا؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ کھول کھول کے آپ کی آل کی عظمت و شان بیان کر کے آیا. یہ کیا شروع وہی رکو یہ کیا شروع کر دیا؟ میں اس دن شیعوں کی تقریر میں نے سنی، اس میں بھی حیدر اسی طرح ہو رہا تھا جیسے ادھر ہو رہا ہے. میں نے اس دن وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھی، ادھر بھی اتنی رکعتیں پڑھی جا رہی تھی جتنی ادھر. میرے خیال میں آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. تم کیا سمجھتے ہو ہم شیعوں کی وجہ سے ادھر کر رہے ہیں؟ ارے نا، جیسے ہم نماز وہابیوں کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، اللہ رسول کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ویسے ہم حیدر شیعوں کی دیکھا دیکھی نہیں کر رہے، ہم حیدر اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. حیدر 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 نعرہ حیدر. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ. اور بولو رب کی قسم ہے آل محمد کے قصیدے وہی زبانیں پڑھ سکتی ہیں جن زبانوں سے حضور کی عظمت و شان کے قصیدے جاری ہوتے ہیں. میں نے پہلے جملہ عرض کیا، علی کا پیار نبی کا پیار ہے، حسن کا پیار نبی کا پیار ہے، حسین کا پیار نبی کا پیار ہے. اسی لیے گولڑے سے آواز آئی تھی. بھائی آج تو گڑبڑ کر رہا ہے، یقین کر، آج شپا ساؤنڈ کو میرے گلے کو خراب کر دیا تو.
دوستان گرامی ذرا سنیے سنیے، جو جملہ کرنے لگا ہوں اس کو ذرا اپنے پلے باندھیے۔ میرے پیارے نبی، میرے سونے نبی کے بیٹے غوث اعظم کے لخت جگر شہنشاہ گولڑا، شہنشاہ گولڑا، اسی لیے تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ حب نبی مہر علی، حب نبی مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا۔ ادھر دوئے کھبا پاسا سدھا کے ادھر دل دے سامنے سامنے، سر نہیں لانا زباناں تے بولنا ہے کہ فرق نہیں ماں بین پیا۔ اسی لیے تو پھر میں نے کہا تھا نا ابھی جو پڑھ رہا تھا کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ہے، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، ہاں صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ میرے نبی کی آل بیت کی محبت ہر امتی پہ لازم و واجب و فرض۔ آئیے ذرا حوالے سن لیجئے، امام بغوی اپنی تفسیر کے اندر تب آیت مودت کے تحت لکھتے ہیں ان مودت النبی و مودت اقاربہ من فرائض الدین، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت یہ دین کے فرضوں میں سے فرض ہے۔ امام سالوی، امام بہقی وہ بھی لکھتے ہیں آل نبی کی محبت فرض ہے۔ امام قرطبی نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں والاحادیث تقتضی وجوب احترام آلہ وتوقیرہم ومحبتہم وجوب الفروض التی لا عذر لأحد منہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی آل کا احترام بھی فرض ہے، ان کی محبت بھی فرض ہے، لیکن باقی فرضوں میں اور اس فرض میں اتنا فرق ہے، باقی فرض اگر رہ جائیں عذر قبول ہوتا ہے۔ نماز رہ گئی، ربا میں سویا ہوا تھا، روزہ رہ گیا، ربا میں سفر میں تھا، عذر قبول ہے، لیکن اگر آل نبی کا پیار رہ گیا کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے صدا لگائیے، ذرا جھوم کے کہہ دیجئے اور محبت سے کہہ دیجئے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ میرا انٹرویو شاید آج کل آ جائے، وہ ایک چینل کو میں نے دیا جس میں نے ایک جہلم کے شریر انسان کا میں نے وہ عرصے سے چیلنج کر رہے علماء اہل سنت کو، میں نے اس کو کہا اب آپ پھر سامنے اب چینل پہ بات ہو، آؤ۔ ہم تو پہلے منہ نہیں لگاتے تھے، یار چھوڑو، وہ سمجھتے کہ یار اور ہماری عوام بھی سمجھتی ہے او جی اس بدتمیز کا جواب دینے کے لیے مولویوں میں سا ہی نہیں، یہ کل کل کے بچونگڑے ہم نے ان کے بڑے بڑے دادوں کو ناخن چنے چبائے ہوئے۔ ہاں میں لمبی باتیں نہیں کرتا، انشاءاللہ جس دن آمنے سامنے معاملہ ہوگا یہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں نے یہ شرط رکھی ہے ہماری یہ گفتگو ٹی وی چینلز پہ ہوگی، اور چینلز والا رولا بھی ختم ہو گیا، چینلز نے ہم ہی بھر لی، ہاں ہم چلائیں گے،
مفتی صاحب آپ آئیں ڈیبیٹ ہو، ہم نہ چلائیں، ہم چلائیں گے. اب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے حق کیا ہے. بیعت. لیکن یہ چیز اپنے پلے باندھیے، اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. ہم آل بیت اطہار کی محبت کو فرض سمجھتے ہیں. بھائی بولیے کیا سمجھتے ہیں؟ پھر بولیے کیا سمجھتے ہیں؟ فرض سمجھتے ہیں. میں نے قبلہ شاہ جی میں ٹی وی پہ میں نے وہ انٹرویو بھی دی ہے چینل کو، وہ آ جائے گا انشاءاللہ، آپ لوگ سن لیں گے. اس میں مجھ سے یہ سوال ہوا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتنا زور لگا کے باقی صحابہ کا ذکر نہیں کرتے جتنا علی علی کرتے ہیں، اتنا آپ باقی صحابہ کا ذکر نہیں کرتے جتنا آپ آل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جتنا حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں. وہ دیکھیں نا جی، پہلے ادھر دیکھیں نا جی، پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ والے 6 ہیں، پھر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، مہاجرین اولین، انصار اولین، اس کے بعد پھر جناب جا کر بدری، پھر بیعت رضوان. تو میں آخیا وہ جڑے نبی دے کندھیاں دے کھیڈتے رہے انہاں دا کیڑا نمبر ہے؟ خدا کا خوف کرو. یہ جن کا نام ہم لے رہے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، نہ ہیں جنمی مزے دا نہیں. من کو مزہ نہیں آیا. من لگنا کہ بلا پیر بادشاہ اے سجے کھبے کوئی ہوا ٹھیک نہیں ہے. ہاں من پتہ، من اندازہ ہو گیا اے کہ دائیں بائیں دی ہوا ٹھیک نہیں، ورنہ سنیاں جڑے دے سامنے پینتن پاک دا قصیدہ وا وہ تے اونج جناب بچھیا جاندا ہے. یہ تسی کھچے کیوں ڈر لگتا ہے کہ مولوی فتوا جائے مولوی جہنم میں. جنت کا والی مولوی کا باپ نہیں ہے، جنت کے وارث اور مختار محمد کی آل بیت ہے. میں قسم اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں کوئی صحابی بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا لیک سے لیک علی سے نہیں ہو جاتا. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابوبکر صدیق سے مروی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں وہی بندہ جائے گا جسے ٹکٹ علی دے گا، جسے اجازت نامہ علی دے گا. علی 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 حیدر 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 حیدر. میرے یہ جملے اپنے پلے باندھیے، اور اگر ہے کسی بدتمیز یزیدی ملا کے پاس میرے ان دلائل کا جواب تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے دے، بکواس بازی سے نہیں. میری دلیل یہ ہے بھائی ہم صحابہ کو کروڑوں سلام کرتے ہیں، تم ہمیں سکھاؤ گے ان لوگوں کو صحابہ کا ادب سکھاؤ گے کہ جو عبداللہ شاہ سرکار کے دربار کو جا کر چومتے ہیں، وہ جو گولڑا شریف بابو جی کا دربار پہ جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حضور اعلیٰ گولڑوی کے مزار پرانوار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو ان ولیوں سے اتنا ادب اور محبت رکھتے ہیں وہ رسول کے یاروں سے کتنا وفا کرتے ہوں گے. لیکن سنیے یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانی واردات ہے. اشارے سے بات بتاؤں گا. اے جی آج کوئی میرا خدا دا واسطہ میرا کسی جماعت نال یا کسی سیاسی پارٹی نہ تعلق نہیں، پر اے نون لیگ دوئی جڑی کڑی عمران خان دی جماعت پی ٹی آئی انہاں دی آپس وچ ٹن بنانا تو ہن نون لیگ پتہ ہے کہ حکومت تا پاکستان چ اصلی کس دی ہے؟ ڈنڈیلیاں دی. تے انہوں ہن جڑی گل کرنی ہوندی ہے نا وہ مقابلہ ٹو فوج کس نو لے آندے نے؟ پی ٹی آئی نو. حالانکہ درد اندر اپنا ہے. اسی طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں جن لوگوں کے دلوں میں آل محمد کا درد ہے نا، یعنی تکلیف آل بیت اطہار کی، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر ان کی شان گھٹانا چاہتے ہیں نا مقابلے میں صحابیوں کو کھڑا کرتے ہیں. اور بے وقوف ہو، صحابہ کا آل محمد کے مقابلے میں آئے. نبی کے صحابہ کب
حضور کی آل کے مقابلے میں آئے. نبی کے صحابیوں کے سردار ابو بکر صدیق تو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. حضرت عمر تو امام حسین کے سامنے ممبر سے اتر کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اس میرے سر پہ عزت کے بال یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد کی عطا ہے. صحابہ کو ٹکر میں نہ لے کے آؤ. صحابہ صحابہ ہیں. میرے نبی نے جسے نواز دیا اس کو سلام. بولیے یار ایسے نہیں ایسے نہیں. میں منافق بندہ نہیں ہاں. ہاں جی کہ جتھے تک کوئی شیعہ دی تعداد زیادہ ہے تے اتھے صحابیاں دا ذکر نہ کیتا تے جتھے تک ناسبیاں دی تعداد زیادہ ہے تے اتھے علی علی نہ کیتا. من تے مزہ ہی اتھے آندا ہے کہ جتھے جناب کام آن بن ہوئے تے اتھے علی علی کرن دا بھی مزہ ہے تے صدیق دے نعرے لان دا بھی. یار ہمیں کسی سے کیا لینا؟ ہم نے کون سا کریڈٹ کسی ناسبی ملا سے لینا ہے یا کسی شیعہ رافضی سے لینا ہے؟ رب کی قسم ہے مجھے کئی لوگوں کے پیغام آتے ہیں, فون کالیں آتی ہیں, قریشی صاحب ہمارا مسلک اور ہے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا محبت کس لیے کرتے ہو؟ جی آپ آل کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا جن کی وجہ سے کرتے ہو وہ جانے اور تو جان. اب ذرا سنیے میری بات کو غور سے سنیے. ہماری محبتیں بھی اللہ اور اس کے رسول اور آل و صحاب کے لیے, ہماری نفرتیں بھی ان کی وجہ سے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا. ایک تو آج پیغام یہ لے کے جانے صحابہ آل کی ٹکر میں نہیں. آل بولو کوئی بات نہیں. صحابہ آل کی ٹکر میں نہیں اور آل صحابہ کی ٹکر میں نہیں. پھر بولو آل صحابہ کی ٹکر میں نہیں اور صحابہ آل کی ٹکر میں نہیں. یہ پکی بات ہے. لیکن یہ جو چار ہیں نا, کڑے کڑے علی, ہاں یہ چار علی فاطمہ حسن حسین. علی فاطمہ. اب غور سے سننا, یہ وراء الورا. بس میری آج کی تقریر کا پیغام یہی تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ چار ہستیاں وراء الورا کا مطلب ہے یہ نہ کسی ترازو پہ تل سکتی ہیں, نہ کسی عقل کے ہاتھے میں آ سکتی ہیں, نہ کوئی رائٹر ان کی کما کوئی شان لکھ سکتا ہے, نہ کوئی مقرر ان کی شان کو بیان کر سکتا ہے. یہ ہیں ہی وراء ال. بھائی کیا ہے یہ بولو؟ وراء ال. عقل کے ڈکوسلے ملا جی مت چلاؤ. تھوڑا سا ذکر حسین کرو ان کو فوراً مقابلے میں صحابہ یاد آتے ہیں. پچھلے دنوں قبلہ شاہ جی تھرو آؤٹ ہم نے شان صحابہ بیان کی, حضرت عمر کی, حضرت عثمان کی. اللہ دی قسم 2 گھنٹے خطاب کیتا ہے. ایک چٹ بھی نہیں آئی کہ جی تھوڑا جہا حسین حسین بھی کر دو, علی علی بھی کر دو. واہ 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 حق ادا کر دیا قریشی صاحب. تے پتر جدوں اسی آل دا ذکر کردے ہیں پھر تانوں کیوں جناب پیچس لگ جاندے نے؟ وجہ کیا ہے کہ جب ہم آل کا ذکر شروع کرتے ہیں تمہیں ٹکر میں مقام بات صحابہ کی کیوں یاد آتی ہے؟ مقابلے میں صحابیوں کو نہ لاؤ. رب کی قسم ہے آل صحابہ کی ٹکر میں نہیں ہے اور صحابہ آل کی ٹکر میں نہیں. یہ تو کسی اور مخلوق کا طریقہ تھا کہ ایک کی ٹکر میں بیان کرتے, دوسرا دوسرے کی ٹکر میں بیان کرتا ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی یہ جملہ بولا, بڑا لوگ کئیوں کو تو پسند آیا, کئیوں نے بیچ میں سے کیڑے نکالے, پر اتنی جرت تو کسی کی نہیں ہوتی نا چیلنج کرے کہ آپ کی یہ بات قرآن و سنت کی فلاں روایت سے ٹکرا رہی ہے. ہم تو بھائی اپنی بات پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں. تو میری دلیل سنو. میں نے ایک جملہ بولا, میں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں ہیں تو فلاں کا ذکر کیوں؟ جی آپ ہر وقت حسین حسین ہی کرتے ہیں, یہ مشورہ حضور کو بھی دے دیتے. بھائی یہ مشورہ حضور کو دیتے, یا رسول اللہ 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں, اکیلے علی کو کیوں بلایا؟ اور یاروں کو بھی بلا لیتے. بھئی یہ مشورہ حضور کو بھی دیتے کہ یا رسول اللہ آیت تطہیر اتری ہے, اور بھی تو آپ کے یار ہیں, ان کو بھی بلا کے چادر کے نیچے رکھیں. صرف 4. لیکن رب کی قسم ہے یہ انتخاب مصطفیٰ کا نہیں, یہ انتخاب خدا کا ہے.
یہ جڑے پیچھے 5-7 بولے بیٹھے ہو تواڈے چہریاں تے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، اچھیاں بولو سبحان اللہ دی آواز آوے. یعنی میری گل سن کے جس بندے جناب چہرے تے پیڑ پہ جاوے مینوں بڑی پریشانی ہو جاتی. وجہ کی ہے؟ میں پھر جملہ بولنے لگا ہوں. یہ اس طرف یہ سارے حضرات سنو، غور سے سنو. مجھے آل محمد کا قصیدہ ہنستے چہروں کو سنانے کا مزہ آتا ہے. مسکراتے چہرے جو آل محمد کے قصیدے سن کے خوش ہو جائیں اور میرے نبی کی حدیث سن کے ذرا جھوم جاؤ. میرے حضور نے فرمایا میری آل بیت سے بغض 3 لوگ ہی رکھ سکتے ہیں. نمبر 1 منافق، نمبر 2 حرام زادہ. یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میرے نبی کے لفظ ہیں. نبی نے فرمایا حرام زادہ. نمبر 3 حالت ناپاکی کی پیداوار. جن دنوں میں میاں بیوی کو آپس میں ملاقات کرنا منع ہوتی ہے ان دنوں میں طہارت سے پہلے کوئی تاولا ہو گیا تو پھر کوئی اگو جمعہ تے اس مولوی بڑھا دیتا یا کچھ اونج کام ہو گیا. میرے نبی کا فرمان ہے یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں نا، یہ 3 ہی وہ ہیں جن کے دل میں میری آل کا بغض ہوتا ہے. ہم اللہ کے نبی کی آل کی محبت میں جھوم کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں آقا ہمارا ایمان بھی مکمل ہے، ہمارا خاندان بھی اصلی ہے. ہمارا خاندان بھی اصلی ہے. ہماری امی جان سے کوئی قصور بھی نہیں ہوا ہے، نہ امی سے ہوا ہے نہ ابا سے ہوا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، سمجھ گئے نا؟ نہ امی سے قصور ہوا نہ ابا سے قصور ہوا. ہاں ہم ہی وہ حلال زادے مومن لوگ ہیں جن کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ نام علی پہ ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اب میں جو جملہ آج کر رہا تھا میں پھر اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ ہستیاں قیاسی بولو. آیت تطہیر اتری، رسول اللہ نے کتنوں کو بلایا بولو. آہستہ یار جب بولتے ہو میرے دماغ کو چبھن ہوتی ہے کہ کیڑی گل ہے یار، بولتے بھی موت پئی ہے. کتنی ہستیاں ہیں؟ کون کون سی؟ محمد، علی، فاطمہ. حضور تو ہو گئے نا وہ، لیکن یہ تو 5 تن ہو گئے، لیکن 4 جو حضور نے بلائے وہ کون ہے 4؟ اب ذرا حدیث نہ سنا لوں. میں چند حدیثیں سنانے لگا ہوں. حدیث نمبر 1، میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی کی بیوی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں امام حاکم نے شرط بخاری پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. امام حاکم حضرت عبداللہ بن جعفر کی سند سے لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں لما ادرت انواج نویں انداز نہ سنا رہے ہیں. قال لما نظر رسول اللہ الى الرحمت حابتتم الرحمت حابتتن، اللہ کے نبی نے اللہ کی رحمت کو جب نازل ہوتے دیکھا، یعنی حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے دیکھا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. اور یہ آنکھیں نور بھی دیکھ لیتی ہیں، رحمت بھی دیکھ لیتی ہیں. اللہ کے نبی نے جب اللہ کی رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادعولی ادعولی، بلاؤ میرے لیے، بلاؤ میرے لیے. فقالت صفیہ، حضرت صفیہ ام المومنین، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ من یا رسول اللہ، آقا کس کو بلائیں؟ قال اہل بیتی، میری اہل بیت کو بلاؤ، میری آل بیت کو بلاؤ. کس کس کو؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین، علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. فجیع بہم، انہیں لایا گیا، فجیع بہم، انہیں لایا گیا. فالقى علیہم النبی کساءہ، اللہ کے نبی نے ان چاروں پر اپنی چادر ڈالی، پھر ہاتھ بلند کیے، پھر دعا فرمائی اللہ ہاؤلائی
آلی یا اللہ یہ میری آل فصلی علی محمد و آل محمد درود بیج محمد پر آل محمد پر وانزل اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حدیث اسی معنی میں کہ حضور نے 4 کو بلایا، چادر کا نیچے رکھا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، الاحادیث المختارہ، نسائی، فضائل صحابہ احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، طبرانی اوسط، طبرانی کبیر. اس کے علاوہ 70 سے زیادہ اہل سنت کی حدیث کی تفسیر کی مستند کتابوں میں موجود ہے. بلکہ بعض بزرگ اس بات پر اہل علم کا اجماع لکھتے ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی حضور صرف چون ہی بلایا ہے، صرف. رکو، یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ نویں سن ہے، 9واں سال ہے یا 10واں سال ہے؟ کس کا؟ ہجرت کا، یعنی 10واں یا 9واں سال، 9 ہجری یا 10 ہجری. اہل شیعہ اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی یا 9 تھی یا بولو. بعض کہتے ہیں یہ 8 تھی یا 9 تھی. چلو 8 مانو، 9 مانو، 10 مانو، چلو یہی سال ہے نا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، نبی کی بیویاں نہیں ہیں؟ بولو یار سارے بولو، خدا کے بندے. نبی کی بیویاں ہیں نا، نبی کے صحابی باقی بھی ہیں، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ سارے موجود ہیں. تو پھر ذرا ہاتھ بن کے عرض کرو نا حضور نے بچیاں نو کیوں بلایا جی؟ بھائی کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ صحابہ سارے موجود ہیں، جلیل القدر نبی کی بیویاں موجود ہیں، حضور نے صرف 4 کو کیوں بلایا؟ میں نے حوالہ دے دیا بخاری، مسلم، بلکہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ اجماع اہل علم ہے کہ حضور بلایا کتنے نو ہیں؟ بولو سارے یار، کتنوں کو بلایا؟ 4 کو ہی بلایا. تو دل دے ادرک کی طرف پوچھو نا انج کر کے، یا رسول اللہ صرف 4؟ اگر 1.25 لاکھ صحابہ، صحابیات، دیگر نبی کی بیویاں، دیگر حضور کے یار، اگر حضور ان میں سے اسپیشلی بیویوں کو کہیں، ایک بیوی نے تو عرض کہ حضور میں بھی آ جاواں، ام المومنین سیدوں میں سلمہ، حضور میں بھی آواں؟ سرکار نے فرمایا تو دروازے پہ کھڑی ہو جا، اندر کوئی نہ آئے. انت علی خیر، تجھے پہلے ہی بڑی خیر بہتری ملی ہوئی ہے، تو ادھر کھڑی ہو جا. یعنی عرض بھی کر رہی حضور میں آواں، حضور کہہ رہے نا تو نہ آ، تو ادھر کھڑی ہو جا. یعنی بیوی ہے، کوئی شک نہیں، مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں کی بڑی شان ہے. لستن کاحد من النساء کی نص ہے، پوری جہان کی عورتوں میں نبی کی بیویوں کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے. اتنی بڑی شانوں والی بیویاں ہیں، نبی کے وہ یار مقدس صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، بدری ہیں، بیت رضوان والے ہیں، بیت عقبہ اولا، ثانیہ، مہاجرین اولین ہیں، سب موجود ہیں. پر حضور ان بچوں کو بلا رہے ہیں. ادھر آئیں، ادھر آئیں، ادھر آؤ پلیز. یہ جو ادھر آؤ، ادھر آؤ، دونوں ادھر آئے. بہ جاؤ، اوتھے بیٹھو. قریشی راج نکیاں نکیاں بچیاں دے ہاتھ چومے، جیڑا بڑیاں بڑیاں، ہاں بڑیاں بڑیاں نو جناب جیڑا سیدھا جناب ہونی تے وہ اج نکیاں نکیاں بچیاں دے ہاتھ چومے. وہ جی انج بھی تو نہیں ہونا چاہیے، نہ انہاں دی داڑھی، نہ انہاں دا مدرسہ، نہ انہاں دیاں کتاباں، انہوں نے ہاتھ چومیا. تو بھی اس ویلے ہوویں یہی آکھے حضور بچے بلائے نے. سمجھو اس بات
محمد کا گھرانہ وراء الورا ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ وراء الورا ہے. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. وہ خیال کرو نہ حسن حسین نے بدر کی جنگ لڑی، نہ سیدہ زہرا نے بدر کی جنگ لڑی. بھئی کوئی میرے بچے ہیں ابھی، بلکہ بدر والے دن تو پیدا بھی نہیں ہوئے اور بھائی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے. جنگ کیسے لڑتے؟ بچے ہیں. پر حیرت کی بات ہے، اچھا یہ تو ہو گیا نا کدھر تطہیر، چلو یہ تو ہو گیا جی انڈویلی، نہیں یہ تو انڈویلی کمال تھا، اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا. اچھا چلو انڈے ہو گئے. جب اللہ نے فرمایا تھا محبوب یہ جو مبالغے کے لیے آئی ہوئی مخلوق ہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حبیب تو کہ آؤ، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مبالغہ ہوگا. اور مبالغے کا سٹائل بھی خود بیان کیا، تحقیق خود بیان کی، یہ جگہ پوری کر خود بیان کی کہ یہ مبالغہ کیسے ہو، یہ مبالغہ کس طرح کا ہو، اس مبالغے کا انداز کیا ہو. فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دو آؤ، تم اپنے بیٹے بلاؤ میں اپنے بیٹے بلاؤں گا، تم اپنی عورتیں بلاؤ میں اپنی عورتیں بلاؤں گا، تم اپنی جانوں کو بلاؤ میں اپنی جانوں کو بلاؤں گا. پھر ہم کریں گے مبالغہ اور لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر. اب ذرا توجہ کرو، چیلنج کس نے دیا تھا؟ کافروں نے کہ اللہ نے؟ یار ایک دے ادھے بول دے ہو خدا دی قسم یار. چیلنج مبالغہ کا اللہ نے دیا نا. اللہ نے کہا حبیب ہونے نہ نکے، مناظرہ نہیں ہونا، مبالغہ ہونا ہے. اب مبالغہ کے لیے ان کو بلاؤ، مبالغے کے لیے ان کو بلاؤ، مبالغے کے لیے بلاؤ. چیلنج کس کا ہے؟ اللہ کا. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے سمجھانے کے لیے بچے ذرا سمجھو. اگر دنیا کی کسی سپر ٹیم سے پاکستان نے مقابلہ کرنا ہو تو وہ مقابلے میں بچوں کی ٹیم بھیجیں گے یا ٹاپ کی ٹیم بھیجیں گے؟ یہ مبالغہ ہو رہا ہے، اور مبالغہ بھی عیسائیوں سے ہو رہا ہے. اور عیسائی بھی اس زمانے کے نجران کے عیسائی جو سب سے سخت ہیں، بچے کو یاد مبالغہ بھی ہو رہا ہے تو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو 100 کی تعداد میں مناظرہ کرنے آئے. اب مبالغہ بھی ہونے لگے اور وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مبالغہ کریں گے. اور ہیں بھی کون؟ جن میں ان کا سب سے بڑا اسقف بھی موجود ہے اور بڑے بڑے پوری یعنی کہ عیسائیت کی نمائندہ ٹیم مقابلے میں آئی ہوئی ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر یہ آج کا مولوی ہوتا مشورہ کیا دیتا؟ حضور چن چن کے بڑے بڑے صحابہ کو بلائیں. یہ جو ان بغیرتوں نے آج ہر بات میں جو عقل دوڑاتے ہیں نا کہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، یہ پھر ان کو یہ تو کہنا چاہیے یا رسول اللہ عیسائی مقابلے میں آ رہے ہیں. لیکن یا رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں، اللہ نے پہلے ہی نصاب مقرر کیا. مبھی تو کہ تسی آؤ تے بچے بلاؤ تے کڑیاں بلاؤ تے جانا. نصاب تو اللہ نے مقرر کیا کہ حبیب آپ کہہ دو کہ آؤ مبالغہ کرتے ہیں، خود آؤ، بیٹے بلاؤ، عورتیں بلاؤ اور اپنی جانیں بلاؤ. یہ نصاب اللہ نے مقرر کیا، لیکن چننا تو حضور نے تھا نا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، تمام تفسیر کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں بڑا واضح طور پر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں فدعا نبی علی و فاطمہ و حسن و حسین. اللہ کے نبی نے بلایا علی آ جاؤ، فاطمہ، حسن، حسین. بڑے دو ہیں اور دو چھوٹے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے ایک بھائی ہے. دو وہ ہیں جن کا ہر وقت حضور بچے کہتے ہیں. پوچھ رہے نانا کیوں بلایا؟ ایک انگلی میں، ایک ادھر سے دوسری انگلی میں. نانا کیوں بلایا؟ بابا کیوں بلایا؟ یا رسول اللہ کیوں بلایا؟ فرمایا مبالغہ کرنا ہے. تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں کروں گا دعا، تم نے کہنا ہے آمین. چشم فلک دیکھ رہی ہے، پوری کی پوری عیسائیت کے مقابلے میں 5 تن جا رہے ہیں. عیسائیت کی ٹکر میں 5 تن جا رہے ہیں. نبی کا گھرانہ جا رہا ہے، یہ 5 تن پاک جا رہے ہیں. لوگوں آج اگر 5 تن پاک کو ہم وراء الورا کہتے ہیں تو اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. قرآن نے ان کو وراء الورا بنایا، حدیث نے ان کو وراء الورا بنایا. یہ 5 تن پاک یہ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے آگے نبی پاک، پیچھے پیچھے ادھر ادھر حسن حسین، پیچھے سیدہ زہرا، سب سے پیچھے علی. اور ایک بندے کا میں نے جملہ سنا تھا، بڑا دل میں لگا.
انہوں نے کہا سیدہ زہرا پاک آگے آگے چل رہی ہیں، علی پیچھے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے عورت پیچھے علی آگے، زہرا پاک پیچھے علی آگے، لیکن آج ترتیب بدلی، فرمایا زہرا میرے پیچھے، اس سے پیچھے علی۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ رسول اللہ کہہ رہے ہوں زہرا ویسے تو پردے میں ہے، چشم فلک بھی تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا تو جب چل کے جائے تیرے قدم، ظاہر عورتوں کے جوتے اپنے رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہ کہ اتھوں دی کوئی کوڑی لنگ کے گئی ہے، تو پاؤں رکھ، تیرے پاؤں پہ علی پاؤں رکھے، تیرے پاؤں پر علی پاؤں رکھے، تیرے پاؤں پر علی کے، تیرے قدموں کے نشان پر، تیرے نشان قدم پر علی کا قدم کا نشان آئے، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ ہو یہاں سے کون گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے، یہ چاروں گئے بلکہ پانچوں گئے، میرے نبی نے جیسے ہی آگے بڑھے سامنے سے اس کو نے دیکھا، کہنے لگا انی لارا وجوہن لو سال اللہ ان یزیل جبلا عن مکان الا زالو۔ اوئے اوئے یا معاشر النصارى، او عیسائیوں کے لشکر، میں اس قافلے کو دیکھ رہا ہوں، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے آج پہاڑ کو کہہ دیا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، پہاڑ نے ہٹ جانا ہے۔ کہنے لگے تم سردار ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس میرا فیصلہ یہی ہے، اگر ان کی ٹکر میں آ گئے مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ میرا نبی پہنچے، ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اے محمد آپ جیتے، ہم ہارے، توجہ ہے، آپ جیتے ہم ہارے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا کیسے چلا کہ یہ حق پہ ہے، کیسے انہوں نے پہچانا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو میں نے جو جملہ اٹھایا تھا کہ یہ 5 تن پاک وراء ورائیں، ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شہر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں میں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجہ تن کا یہ ادنا گدا، میری تربت پہ لکھنا نیازی، بولو میری پہ لکھنا نیازی، پنجہ تن کا یہ گدا ہے۔ وہ میرے نبی کا مقدس گھرانہ، میرے نبی کی پشت پہ چڑھ کے سواریاں کرنے والا حسین، تھوڑا سا مسائل کی طرف میرے نبی کی پشت پہ سواریاں کرنے والا حسین، میرے نبی کی زبان کو چوس کر گھٹی لینے والا حسین۔ ہن تسی بولو نہ بولو، ہن میں اپنے رنگ وچ پڑھنا ہے، چند منٹ کی یاد رہی ہے، لیکن اگر ذوق دے دو گے میرا اور بھی دل کھلے گا، میں ذرا کھل کے پھر میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ میرے نبی کے کندھوں کی سواریاں کرنے والا حسین، میرے نبی کو دوران سجدہ میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے سواری کرنے والا حسین۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، میرا نبی ایک دن نماز پڑھ رہے گے، کچھ صحابہ نے دیکھا حسن حسین میرے نبی کے کندھوں پہ سواریاں کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھے، انہوں نے ان کو ہٹانا چاہا، اللہ کے نبی نے نماز میں اشارہ کیا، رک جاؤ رک جاؤ۔
رک جاؤ. نبی کی نماز مکمل ہو گئی. پھر میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو، یہ جو حسن حسین ہے ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. دوستان گرامی ذرا سوچئے حسن حسین کا مقام کیا ہے. دوستان گرامی وہ امام علی مقام امام حسین، میرے نبی کے ناز کا پالا ہوا حسین، میرے نبی کی لاڈلی لخت جگر سیدہ زہرا کے دل کا چین حسین، وہ حسین کہ ایک دن مولا علی باغ میں کام کر رہے ہیں. کئی محدثین نے یہ روایت لکھی ہے میرا نبی جس وقت سورج اوپر آیا سیدہ زہرا فرماتی ہیں ناند میرے بابا جان میرے گھر میں آئے، پوچھا حسن حسین کدھر ہیں؟ میں نے عرض کی بابا اپنے بابا کے ساتھ وہ گئے علی باغ میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. علی مزدوری کر رہے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں. اللہ کا نبی باغ میں گئے، وہاں جا کر حضرت علی سے فرمایا علی سورج اوپر آنے سے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا. دوستان گرامی وہ اپنے بابا کی گود میں جن کا میرا نبی سورج کی چٹک جن کے لیے برداشت نہیں کر رہا، اپنی ماما کے گھر میں گئے امام حسین علیہ السلام. میرا نبی، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی ایک دن تشریف لائے. فرمایا زہرا ابھی مجھے تیرے گھر سے حسین کے رونے کی آواز آئی ہے. جی بابا. حسین کسی بات پہ رو پڑے. فرمایا زہرا حسین کو رلایا نہ کر، جب یہ روتا ہے تیرے بابا پر بڑا گراں گزرتا ہے. دوستان گرامی وہ نازوں والا حسین، وہ عظمتوں والا حسین، وہ میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسین منی وانا من حسین، جس کے بارے میں یہ اتنی بڑی حدیثیں موجود ہیں. میرا نبی فرماتا ہے حسین وہ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. وہ حسین اس دین کی سربلندی کے لیے دشت کربلا میں اپنے آل خانہ کی ہمرائی و معیت میں وہاں جلوہ کر رہے ہیں. اب ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف میرے نبی کا دین ہے. بار بار آفریں آ رہی ہیں، آپ بیعت کر لیں تو چھوڑ دیں گے، بچے سب کچھ ہو جائے. اور امیر یزید، اور ایک جملہ ذہن میں رکھو، حسین اور یزید کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، نہ حسب میں بولو نہ نسب میں. حسب میں تو ہو ہی نہیں سکتا. یزید کی ماں عیسائی عورت، یزید کا نانا عیسائیوں کا سردار، اور محمد مصطفیٰ حسین کے نانا. تو توجہ سے سنیے، یزید کی ماں محسون بنت بہدل عیسائی عورت، یزید کا نانا بہدل قلبی قبیلہ بنو کلب کا سردار عیسائی بندہ. بچپن میں اس کی ماں کو طلاق ہوئی اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے. مولویوں یہ دن آ رہ گیا تھا کہ اور تم سے کوئی نہ ہو. یزید کی ماں کے قصیدے کتابوں میں لکھتے ہو. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں قریشی صاحب آپ تھوڑے جرانہ بولتے ہیں. یہ جو اندر سے شیطان منافق کمپنی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، ان کو نہیں دیکھتے ہو کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ یزید کی ماں کے قصیدے لکھ رہے ہیں کتابوں میں. وہ عورت کے جسے صحابی نے اس لیے طلاق دے دی کہ اس کی حرکتیں گندی تھی. بچہ پیٹ میں کوئی بیوی کو گھر سے نکالتا ہے؟ یا 6 مہینے کا بچہ کوئی طلاق دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن کوئی خاص بڑی اہم بات ہو، بڑا مرحلہ آ جائے تو پھر طلاق دینی پڑتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہن ہک جائی کھڑے ہو یا صحابی نال کھڑے ہو یا عیسائی کڑی نال کھڑے ہو؟ آؤ کھڑے ہو، کدھر کھڑے ہو؟ میں حیران ہوں تمہاری منافقت پہ. ویسے تم ہر وقت صحابی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، یہاں آ کر صحابی کو چھوڑ دیا، اس عورت کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ یزید کی ماں ہے. رب کی قسم ہے ہمیں ہر اس گھرانے سے نفرت ہے جس گھرانے میں آل محمد کا بغض ہے. ہمیں ہر اس ذات سے نفرت ہے جس ذات میں محمد عربی کی آل کا بغض ہے. ہر اس جگہ سے نفرت ہے جس جگہ پر حضور کی آل کے بغضی رہتے ہیں.
شکر ادا کرو تسی محسونیے نہیں ہو. اے نمی ایک اصطلاح اج میں تانوں دے کے جا رہا ہوں. کیڑی؟ محسونی. یہ محسونی یزید کی ماں بہت نیکوکارہ تھی، بڑی تابعیت تھی، بڑی صحابیت. وہ کیڑی ہے جی کمینی کہ جساں صحابی اس واسطے طلاق دیتی کہ دویاں جڑیاں دے عشق دی شعر لکھ دی سی. میرے کول تسی پورے شجرے کھلوا دے ہو. یہ ہے یزید کی ماں، اور جس کے لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء ہوں، یہ شہداء اولیاء ہوں یا صحابہ، تمام آل میشر کو حکم ہوگا یا آل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط. او میدان میشر میں آئے ہوئے تمام لوگوں، جھکاؤ اپنے سر، نظریں آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی کا گزر پر صراط سے ہونے لگا. وہ فاطمہ کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. دوستان گرامی، کوئی حسب نسب کا کوئی، میں کہتا ہوں دور دور تک مطلب دماغ یہ اسی طرح ایک ہی جائی، ایک پاسے رکھو سونا تو دوے پاسے رکھو گوا. اور یار چودھری حضرات، گوا منجیاں دا نکل دے نا، گوا گوبر تو جلا ایک بندہ جاوے جا کے سنیارے آکھے جی سونا دو، وہ آکھے جی تسی کہہ دے سو میں آپ کو گوبر دوں گا، تو اس تانوں اگوں کہہ دینا. تو کیا پلیدی اور سونا ایک ترازو پہ برابری میں تول سکتے ہیں؟ کیا شراب اور زمزم کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بولتے جاؤ. یا کیا ناول اور قرآن کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آل محمد کو تشبیہ دیے، فرماتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. یہ محمد کی آل بیت اس طرح مقدس ہے جیسے قرآن کے سپارے مقدس ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہے؟ تشبیہ دی ہے قرآن کے سپاروں سے. پتہ ہے کیوں؟ میں نے ایک دن حضرت یہ کہہ دیا، میرے خلاف فتوے آ گئے، رافضیوں کے طریقے پہ چل گیا. قرآن کہہ دیا اے پہلے بریلی دے بابا جی ہوتے لا نہ فتوا، تینوں لگ پتہ جاوے، تیری علمیت کا جنازہ نہ نکل جائے. احمد رضا کہتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کیا کہتے ہیں؟ پارا ہائے صحف، وہ آسمانی کتابوں کے سپارے، غنچہ ہائے قدس، قدسی پھولوں کی پنکھڑیاں. اب جملہ سنو، اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا کیا قانون ہے؟ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے. توجہ رکھنا ہے، قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے. اچھا پورا قرآن نہ ہو، ایک سپارہ ہو، او بھائی جی ایک سپارہ تو 29 وچ کوئی نہیں چھو سکتے. اور 29 سپارے ہوں یا ایک قرآن ہو نہیں. اچھا قرآن کا سپارہ نہیں ہو، ایک ورقہ ہو، ہیں نہیں چھو سکتے. ورقہ نہ ہو، ایک آیت ہو، نہیں چھو سکتے. اس کا مطلب یہ ادب کے معاملے میں، ادب کے باب میں جو حکم کل کا ہے وہ حکم جز کا ہے. اس لیے امام قاضی ایاز مالکی سے کسی نے پوچھا، اگر کسی نے کرنے والا فرمایا قتلا، امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا. لوگ ایران یہ کوئی ہوا میں گپ لگانے والا بندہ تو نہیں ہے بھائی. امام قاضی ایاز مالکی صاحب شفا شریف وہ کہتے ہیں زہرا پاک کی بے ادبی کرنے والا بولو قتل کیا جائے گا، بی بی پاک کی گستاخی کرنے والا قتل کیا جائے گا، ملعون ہے، لعنتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جناب یہ کیا
آپ نے تو جرنل قانون بیان کیا تھا، نبی کی گستاخی کرنے والا گستاخ، لعنتی، واجب القتل، صحابی کی گستاخی کرنے والا وہ کافر نہیں ہے، اسے ڈنڈے مارے جائیں گے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ یہاں آپ نے چینج کیوں کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کا درجہ تو صحابی والا ہے، لیکن ادب کے معاملے میں اور بے ادبی کے معاملے میں جو حکم حضور کا ہے وہی حکم فاطمہ کا۔ فاطمہ کا ادب، حضور کا ادب، فاطمہ کی گستاخی، حضور کی گستاخی۔ اعلی حضرت اس کو یوں سمجھاتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح پورے قرآن کا ادب کیا جاتا ہے اسی طرح قرآن کے سپاروں کا ادب، جیسے قرآن کے سپاروں کا ادب ہوتا ہے اسی طرح قرآن کی آیتوں کا ادب ہوتا ہے۔ تو جیسے حضور کا ادب ہے ویسے زہرا و حسنین کا ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کہا یار، آج علماء کرام اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا جملہ لے کے جاؤ گے؟ ادب کے معاملے میں، تعظیم کے باب میں جو حکم، نہ 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 نہ، تقریر میری مکمل ہے لیکن بہرحال آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ تعظیم کے باب میں آستہ آستہ بولے ہو، کم از کم ایک تقریر تو یاد کروا کے جاؤں۔ ادب کے معاملے میں جو حکم کل کا وہی حکم جز کا ہے۔ جیسے پورے قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ویسے ایک آیت کو بھی نہیں چھو سکتے۔ جو حکم کل کا وہی حکم جز کا۔ پتہ یہ قانون اعلی حضرت نے کہاں بیان کیا ہے؟ اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ غوث پاک کے نام کو چوم سکتے ہیں انگوٹھے کے نہیں؟ او اللہ دیو بندیو بریلویو سنیو، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہوتے کام بم ہوتے رہے، غوث پاک کے نام کو چوم سکتے ہیں یا نہیں چوم سکتے؟ اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ پیج نمبر 100 آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا چوم سکتے ہیں۔ اوہ یار اللہ دیو بندیو، اوہ انگوٹھے غوث پاک کے نام پہ چوم سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور دلیل بھی دیں، اتنے تے نبی دے نا تے چومو تو مولویاں رولے پائیں، تسی غوث پاک دے نا تے کہندے انگوٹھے چوم سکتے ہیں۔ انہیں ایک قانون بیان کیتا، فرما دیں ادب کے باب میں حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، ادب کے باب میں جو حکم کل کا وہ حکم جز کا، جز کا، جو حکم کل کا وہ حکم جز کا۔ تو جو حدیثیں نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی دلالت کرتی ہیں وہی غوث پاک کے نام کے لیے۔ حق۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ غوث پاک کا مقام بڑھے یا رسول کے جگر کے ٹکڑے زہرا پاک کا مقام بڑھے؟ میں حیران ہوں ان اپنے مسلک کے لوگوں سے۔ ایک طرف جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو غوث پاک کا نام بھی بے وضو لے لے یا بے توجہی سے لے لے تو اس کی جناب روحانیت کی منزلیں، ہزاروں منزلیں گر جاتی ہیں، اور اگر بار بار اس کا اصرار کرے تو بے ادبوں میں نام لکھے جانے کا اندیشہ ہے۔ او عبد القادر جیلانی کا نام ہلکے انداز سے لے، بے وضو لے، اس کی روحانی منزلیں گرتی ہیں، تو جو رسول کے جگر کے ٹکڑے کو خطاؤں پر کہے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف کرو اور اس بات کو سوچو کہ قیامت والے دن اگر یہی میدان محشر میں کیس کھل گیا کہ کون کون ہے جو محمد کی بیٹی کو طیبہ طاہرہ کہتا ہے اور کون کون ہے جو محمد کی بیٹی کی خطاؤں کو گنواتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو کس جماعت میں کھڑا ہوگا؟ دنیا میں بھی قبضہ آل محمد کا ہے، آخرت میں بھی معاملہ آل محمد کا ہے۔ آخرت میں بھی انشاءاللہ عظمتیں اسی کے نام ہوگی جسے آل محمد کی قربت اور پیار میسر آئے گا۔ حضرات گرامی، یہ سعادتیں ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل نبی کی محبتوں کا درد دیا ہے۔ باقی جو کربلا میں ہوا وہ کربلا میں ظلم ہوا، تو یزید اور امام پاک کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ جیسے شراب اور زمزم کا کوئی مقابلہ نہیں، جیسے گوئے دا تے سونے دا، بھائی بولو یار، جیسے کوک شاستر اور قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں۔
ایسے یزید اور امام پاک کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. امام پاک حسب میں بھی بے مثال، امام پاک نسب میں بھی بے مثال، امام پاک جنتی جوانوں کے سردار، امام پاک چنے ہوئے صدیقین صحابہ میں 13 صحابہ میں سے ایک، امام پاک پنجتن پاک میں سے ایک، امام پاک چنے ہوئے تطہیر والوں میں سے ایک، امام پاک چنے ہوئے مباہلے والے خصوصی لوگوں میں سے ایک، امام پاک قیامت والے دن جنت کی رونق بننے والے 2 میں سے. اگرچہ حدیث کی سند تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن محبت والے ہو جے غوث پاک دی 11ویں دے موقع تے ڈبے ہوئے بیڑے ترنے دیاں روایتاں سن کے تے نوٹ سٹ دیو تے امام پاک اس تے بھی برداشت کر لو. ہاں امام پاک رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام قیامت والے دن، تفصیل میں روایت ہے لیکن قیامت والے دن جنت اور دوزخ ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، مکالمہ. جنت کہے گی دوزخ کہے گی او جنت میری ٹوریں دیکھ، نمرود کو بھی جلا رہی ہوں، شداد، حامان، فرعون سب کو جلا رہی ہوں، ابو جہل کو جلا رہی ہوں، ان کی چیخیں نکال رہی ہوں، کتنی بڑی شان ہے میری. توجہ ہے، میرا ویسے اپنا ذوق ہے انہیں یزید دا نام ہی تے لینا ہے، لیکن حدیث میں نام نہیں ہے جتنا حدیث میں وہی ہے. میں ان کو جلا رہی ہوں تو کیا ہوگی؟ فسکتت الجنہ، جنت جہنم کی اس بات پر چپ ہو جائے گی کہ یہ تو بڑا کمال ہے، کیونکہ اللہ نبی کے دشمنوں کو رگڑا دینا بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی بڑی جرأت چاہیے ہوتی ہے. یہ لیپت آپ جی سچی اے سارے کا رکھنے کسی گندے بندے دی اکھ پا کے ادھر رگڑا اے جناب جرأت والے بندے لاندے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا اے جنت جواب کیوں نہیں دیتی؟ اللہ جواب کیوں نہیں دیا تو نے؟ الیس لک رکنان یزینان لک، کیا تجھے میں نے 2 رکن نہیں دیے جنہوں نے تجھے سجا کے رکھا ہوا ہے؟ جنت کیا کرے گی؟ مالک کون؟ کیا تجھ میں حسن اور حسین نہیں ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں تمیس الجنت کما تمیس الحور. جنت حسن حسین کا نام سن کے جب اللہ اسے یاد کروائے گا ایسے جھومے گی، ایسے نخرے کرے گی جیسے دلہن نخرا کرتی ہے. جنت کی رونق حسن حسین، جنت کے مالک حسن حسین. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی آل محمد کے نوکر ہیں. اور یاد رکھو آج لوگوں نے ہم اس وقت ہوتے تو ہم یہ کرتے، تسی اس ویلے ہوا اے جی ہوا جی آج ہو. اس وقت یزید اس رنگ میں تھا، حسین اس رنگ میں تھے. آج حسین تو موجود نہیں ہے نا، اپنی اس حسین کا خون تو موجود ہے. اے جے کئی تسی آج خونے حسین نال کر رہے ہو نا، او کوئی تساں اوتھے بھی کرنا سی. لہذا اے فخر تے او کرن کہ جنہاں نوں کفر تے کیڑے فتوے لگے وہ پھر بھی ڈنڈا چاہ کے کھلوتے نے، کہندے نے جیاں گے بھی آل محمد نال تے مراں گے. اس لیے سادات کا ادب کریں. ان کی شک ہے نہیں کہ ماں سید فیضل حسن شاہ صاحب نے بلایا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سپیشل بونس اور سپیشل قسم کا پتہ نہیں ان کو کوئی خاص کی چیزیں سید دیتے ہیں جس کی وجہ سے قصیدے سیدوں کے پڑھتے ہیں. تو انہوں اگر کوئی وعدہ کرے نا کہ جاتے ہیں اسلام آباد دے فلانے سیکٹر چ پلاٹ ملے گا، جھوٹی گواہی دے یا فلانا کر، اے جج خبیث دے بچے قاتلاں نو بری تے بریاں نو پھانسیاں لا دے. ان کو ایک پلاٹ کا دپ نہ دیا. اور گل سنو جنہاں نو ہے اسلام آباد دے پلاٹاں دا وعدہ ہوئے انہاں دا کی معاملہ ہے؟ تے ساڈے نال تے رسول اللہ نے جنت دے پلاٹاں دا وعدہ کیتا ہے. من احبنی و احب ہذین و اباؤما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے ان 2 شہزادوں سے پیار کیا، ان کے ماما بابا سے پیار کیا، قیامت والے دن اسے جنت میں اپنے والا درجہ عطا کر، میرے والے درجے میں جنت.
کوئی حد ہے ان کے حدود کی؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی؟ اتنی بلند رتبے جن کے، ان کو ہم ترازوؤں پہ تولیں؟ صحابہ پہ ہم صدقے قربان جائیں، پر رب کی قسم ہے صحابہ کی ذاتوں کو دیکھو، کیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں کہ ٹھیک گرمی کے عین دوپہر کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر زہرا پاک کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، مولا علی تشریف لائے اور مولا علی نے آ کر فرمایا فاطمہ ابو بکر باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ نے فرمایا علی اگر آپ اجازت دیں تو میں ملاقات باپردہ کر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ روایت کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق سیدہ کے سامنے اس طرح سے عاجزی پیش کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے بی بی پاک کیا میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کے بابا پہ جب کفار نے حملہ کیا میں اوپر لیٹ گیا تھا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں؟ 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 خدا کی قسم، بخاری کے الفاظ موجود ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محمد کی اولاد کے مقابلے میں میری اولاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوچھے کبھی خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق سے ایکڑیاں گلاں نے بھائی تسی دے خلیفہ بلا فصل ہو، بی بی پاک دے بوئے تے آ کے تو پچ کیوں کھلوندے ہو؟ ان کو بھی پتا ہے فاطمہ راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، وہ امت کو بتا رہے ہیں اس گھرانے سے وفا کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے راستے ہموار ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، فاروق اعظم کو اپنی اپنی سوچ ہے، کوئی کن چیزوں کو لے کے آئے، ہم تو یہ کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ ان کے سامنے آتے تھے، کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے، کبھی جناب اللہ۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت سیر علام النبلاء میں حافظ ذہبی نے لکھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام اوپر ایسے بیٹھے پتھر پہ، امام حسین نے یہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتار کر ان کے جوتے صاف کیے۔ اے میں انج پریکٹیکل کر کے دس رہا، شاید کسی دے دماغ چ کوئی شے جاوے، جوتے کو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاؤں پیچھے کیے امام پاک نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انج پکڑ کے او نہیں جی نہیں چھڈو بادشاہ، اللہ کی قسم تمہاری شان حسین جو آپ کے نانا سے سنی ہے نا، ان کا حق تو یہ کہ تمہیں سروں پہ اٹھا کے چلیں تو آپ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آل بیت اطہار کا سچا پیار عطا فرمائے، سادات کا ادب کریں۔ کیا بولا میں نے؟ سادات کا ادب شکلیں دیکھ کے نہیں، عمل دیکھ کے نہیں، خون رسول کی وجہ سے۔ اور باقی سادات وہ بادشاہ ہیں، ان کو یہ یقیناً اس بات کا احساس ہے کہ ان کے باپ دادے کی میراث علم ہے، ان کا منصب امامت ہے، ان کا منصب دین ہے۔ اگر دین کے اس منصب کو وہ لیڈ کریں گے تو یقیناً وہی سلسلے دوبارہ دنیا میں جاری ہوں گے جو کسی زمانے میں جاری تھے۔ انشاءاللہ تفصیلی جو شہادت کا بیان ہوگا وہ 30 جولائی بروز اتوار گرینڈ رائل مارکی غوث اعظم روڈ، یہ اسی جو جس کو اب چکری روڈ پرانا کہتے ہیں اس کا نام غوث اعظم روڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ صابری صاحب کو خوش رکھے، انہوں نے تحریک چلا کر یہ نام رکھوایا۔ جس بندے کا کوئی چنگا کام ہوتا ہے وہ بندہ رہے نہ رہے اس کا نام چلتا رہتا ہے، چنگا کام یاد رہتا ہے۔ تو ان ایک غوث اعظم روڈ پر یہ رائل مارکی ہے، وہاں پر انشاءاللہ عظیم الشان جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام شہید اعظم کانفرنس ہوگی، انشاءاللہ شہادت اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تفصیل کو کتنی تاریخ بھئی کتنی؟ 30 تاریخ کو۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔